بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق بناس اور میں نصرت جاوید۔ بھائی صاحب، جب سے آپ کا اور میرا ساتھ شروع ہوا ہے، پہلی مرتبہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ خدا کے لیے آپ ہی موضوع کو چنیے، آپ ہی پارٹیسپینٹس کو کیجیے۔ آپ وکلاء اور ججز کے مسئلے پہ آگئے۔ میاں بہت مزے کی باتیں تھیں۔ ایک تو آج کل جو کچھ مشرف صاحب کہہ رہے ہیں، وہ پنجابی کا ایک گانا نہیں سنا ہوا، میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا۔ تو مشرف صاحب جب وہ انگوٹھے وہ مکے دکھایا کرتے تھے نا، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں کہنا یہ چاہیے میں نہیں بولدا میری وردی بول دی۔ وردی اترتی ہے نا تو یہ ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے مشرف صاحب، اور لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ وردی میں جو ہوتا نا وہ کروفر وہ نہیں ہوتا نا، وہ اب اوقات آ گئی سامنے، آپ لوگ حیران ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، جب تک ان کے پاس وردی کی طاقت تھی انہوں نے اپنے اس گھمنڈ میں رہے، اب وردی کی اب وہ بالکل اب گالیوں پہ اتر آئے ہیں۔ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اسلم بیگ صاحب کے کچھ اسی سے اگر سبق سیکھ لیتے، کیسی عوامی قیادت، عوامی تحریک، پتہ نہیں کیا نام بنایا تھا، کبھی نہیں دی، اور پیچھے اس کے بھی کافی تکڑے سرمایہ دار تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ آخر مہران بینک کی کہانیاں ایسے تو نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اینی وے، اور یہی تھا تو ورنہ بھائی دوسری بات یہ کرتے کہ بہرحال ون ٹائم ٹیکس لگ گیا، اور ایک مرتبہ پھر حلیف جماعت نہیں مانی۔ آپ وکلاء اور ججز، کیونکہ نہیں آپ نہیں، وہ آپ میں چپکلش کا مزہ نہیں آتا۔ نہیں آپ دیکھیں ون ٹائم بکری یہ وہ جھگڑا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ دیکھیں، اگر آپ ڈائریکٹ آئے آپ کے گھر میں کیونکہ موت ہوئی ہے اور ہم بالکل تعزیت کر رہے ہیں پورے ہم میں آپ سے، لیکن بات یہ تھی کہ نصرت صاحب یہ جو وکلاء اور ججز آمنے سامنے ہوئے نا، اس سے اس ملک کو نقصان ہونا۔ دیکھیں اگر ون ٹائم فلڈ لگ گیا ہے ٹھیک ہے، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ تو ان لوگوں کو ہونا ہے۔ کیونکہ آپ میں کیسر بنگالی صاحب کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس لیے نہیں یہ ٹیکس لگا رہے، ہم تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم جب ڈونرز کے پاس جاتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں اچھا جی پہلے اپنا تو کچھ ڈالو نا، جب اپنا ڈالو گے تو ہم بھی کچھ کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، اپنا کچھ ہم نے ڈالا نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک فیصلہ ہوا۔ چلے اس کے اچھا کیونکہ یہ جانتے ہو تم اچھی طرح سے کہ میں ہفتے سے اسٹک ہوں، وہی جو تم نے بتایا ایک ٹریجڈی کی وجہ سے، تو مجھے صرف یہ سمجھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، وہ تاکہ میں بھی سمجھ سکوں، دیکھنے والوں کو بھی سمجھائے جی اس سلسلے میں خصوصی پیکیج ہے۔ لاہور میں پولیس تشدد کے خلاف پاکستان بار کونسل کی اپیل پر ملک بھر میں وکلاء کا احتجاج جاری ہے، اور چند ایک مقامات کے سوا وکلاء کسی بھی جگہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ ہڑتال کے باعث سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے دفتر پر حملے، وکلاء کے رویے اور لاہور میں سیشن جج کو رخصت پر بھیجنے کے خلاف ماتحت عدلیہ کے ججز کی جانب سے بھی احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی اجلاس ایوان عدل لاہور میں ہوا، جس میں متفقہ فیصلے کے بعد پنجاب بھر کے 1300 سے زائد سول ججز مستعفی ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے استعفے سے متعلقہ اضلاع کے سیشن ججز کو بھجوا دیے ہیں۔ مستعفی ہونے والے ججز کا موقف ہے کہ وہ جھک کر کام نہیں کر سکتے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس ہوا، جس میں ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ سول ججز کے استعفے منظور کیے جائیں۔ اس موقع پر جسٹس خیر محمد شریف کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد کا کہنا تھا کہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو وکیلوں کو تقسیم کر سکے۔ وکلاء پر تشدد کے ذمہ دار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زوار شیخ کو فوری تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ آج جو ایک جیسی وکلاء کا یہاں موجود ہے، سارے پاکستان میں آج وکلاء کی ہڑتال اس بات کا ثبوت ہے، اور اس پروپیگنڈے کو منفی کرتا ہے کہ ہمیں کوئی درار نہیں، ہمیں کوئی علیحدہ نہیں، ہم ایک ہیں۔ اس دن جو ہوا ہے بالکل اس کا ذمہ وار خواجہ شریف ہے۔ علی احمد کرد کی تقریر کے درمیان چند وکلاء نے احتجاج کیا اور علی احمد کرد کے خلاف نعرے بازی کی۔ اجلاس کے بعد وکلاء نے علی احمد کرد کی زیر قیادت دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے پی ایم جی چوک تک ریلی بھی نکالی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، تاہم پولیس کی جانب سے وکلاء کی ریلی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
عدلیہ کی آزادی کے بعد لاہور میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے تبادلے کے معاملے پر ایک مرتبہ پھر نیا عدالتی بحران جنم لے چکا ہے، جس سے سائلین اور جیلوں میں قید ہزاروں قیدیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے کیمرامین اقبال خان کے ساتھ محمد اشفاق، دنیا نیوز، لاہور۔ ہمارے کولیگ محمد اشفاق کی یہ پیکج رپورٹ۔ نصرت صاحب، اب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ جب 1300 ججز نے استعفیٰ دے رکھا ہو، اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہاں سو موٹو ایکشن کے دوران اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، کوئی سائلین وہاں پر یہ بالکل وہ مشرف کی جو ابتدائی دنوں کی جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی اسی طرح میرے سے یہاں پر دیکھیں نصرت صاحب، جب عدالتیں بند ہو جائیں، مشتاق صاحب خاص کر کے 80% ہمارے کیسز میں آپ کی اسی بات پہ آ رہا ہوں۔ میاں محمد، دیکھو وکلاء کا جو احتجاج ہے وہ ایشو اپنی جگہ، غلط ہے یا صحیح وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ میاں محمد شہباز شریف، میں تمہیں سیریسلی کہہ رہا ہوں، if he is really committed to good governance، یہ وقت ہے ایکسپٹ کرو سارے استعفے۔ کبھی عدالتیں بھی جاتی ہیں کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے کورٹس میں بیٹھے ایکس پارٹی کریں۔ جی یہ کیا بات ہے؟ یہ سرکاری ملازم کی ٹریڈ یونینزم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے ججوں کی ایک ٹریڈ یونینزم، اس کے بعد پنجاب ہائی کورٹ کی ٹریڈ یونینزم۔ یہ کیا سی بی آر ہیں، سی بی اے ہیں، کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہیں؟ نہیں بھائی، سیشن جج حکومت کا ملازم ہے، سول سرونٹ ہے، اس کا کام ہے مشتاق منہاس انصاف دینا۔ باہر بندہ ہو کہے مشتاق منہاس بنام سرکار، اللہ اللہ خیر صلاح، مشتاق منہاس کا وکیل نہیں آیا، ضمانت نامنظور۔ جی اس وقت قاسم حسن بٹر صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا۔ جی السلام علیکم قاسم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاسم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ظاہر ججز کی طرف سے استعفے بھی آ گئے، نصرت صاحب کا اپنا موقف ہے اس پہ، لیکن یہ جو ابتدا میں ایک سیشن جج کے معاملے سے جو معاملہ اٹھا تھا، اس کے بعد پولیس تشدد کے بعد، اب یہ معاملہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ ہمارا مطالبہ جو تھا نا جی، وہ میں کریکٹ کرتا چلوں، فیبرری میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہو چکے تھے وکلاء کے ساتھ مس بیہیویئر کے، تو ہم نے جا کے انہیں بتایا تھا خواجہ شریف صاحب کو۔ اس میں جسٹس اعجاز صاحب تھے، اور جو سپریم کورٹ کے عزت مآب مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم بڑے ہیں اور آپ ایک موقع اور دے دیں۔ تو ہم لوگ وہیں سے واپس آ گئے، اور اگلے دن سیشن کورٹ کے اندر جسٹس اعجاز صاحب آئے، اور انہوں نے خود آ کے زوار صاحب کو کہا کہ آپ اپنا بیہیویئر کو وکلاء کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ایڈمنسٹریشن چلانی ہے، بہتر کریں۔ لیکن معاملات خراب ہوتے گئے، اس طرح ہوا کہ پھر مئی کے اندر سٹارٹ میں ہم لوگ گئے کہ جی معاملات بہت زیادہ، ہمیں بہت زیادہ شکایات وصول ہو رہی ہیں، تو آپ کائنڈلی اس کا کوئی تدارک کریں۔ انہوں نے فرمایا چیف صاحب نے کہ جی 31 مئی کو ہم ٹرانسفرز کر رہے ہیں بہت سارے ججز کے، تو ہم یہ جج صاحب کو تب بھی ٹرانسفر کر۔ ٹھیک ہے بٹر صاحب انہوں نے نہیں کیا، لیکن کیا یہ جو سوال بار بار ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر وکلاء کے کہنے کے اوپر اگر ججز کو تبدیل کیا جائے تو پھر تو یہ کسی جگہ پہ تو یہ معاملہ رکے گا نہیں، پھر ہر ڈسٹرکٹ بار، ہر تحصیل بار جو ہے وہ مجسٹریٹس کے، سب ججز کے اور سیشن ججز کے اور ایون ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کے بھی تبادلے یا ان کی جو ہے ریموول کی بات کریں گے، تو پھر یہ معاملہ تو کہیں تھمتا نہیں ہے۔ آپ کی بات کچھ حد تک درست ہے، لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا آپ سے ڈینائی کروں گا، انکار کروں گا اس معاملے پہ کہ جج صاحب ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، ان کے پاس جوڈیشل ورک بہت کم، ایڈمنسٹریٹو ورک زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بار اور بینچ کو برابر چلانا ہوتا ہے۔ آج سے پہلے بھی جو معاملات ہوتے تھے، اگر کسی ڈسٹرکٹ جج صاحب کے رویے سے کسی کو اعتراض ہوتا تھا تو ہائی کورٹ میں شکایت کی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو پراپر ٹائم دے کے ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا تاکہ معاملات زیادہ خراب نہ ہوں۔ ہم لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہے بار اور بینچ کے درمیان جو ہے پرابلم کریٹ نہ ہو، ایون دو کہ ہمارے جتنا بھی ٹینیور ہمارا گزرا لاسٹ ٹائم
اس کمپین سے پہلے تو بالکل ایک کسی سول جج، کسی مجسٹریٹ یا کسی ایڈیشنل سیشن جج کے ساتھ کسی وکیل کا جھگڑا نہیں ہوا، کسی قسم کا کچھ۔ بہت بہت شکریہ قاسم حسن بٹر صاحب۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔